بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے 110 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 98۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 99۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ جو تم نے صبح ایمان لانے اور شام کو کفر پر چلے جانے کی روش اختیار کر رکھی ہے کہ شاید ایمان لانے والے بھی کچھ لوگ یہی کام کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 100۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کر کے کافر بنا دیں گے۔ آیت نمبر 101۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو بلا شبہ اسے سیدھی راہ دکھا دی گئی۔ آیت نمبر 102۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اب اگلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے 2 بڑے قبیلے آباد تھے۔ ان کی آپس میں برسوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی، کئی بار ان کے درمیان لڑائیاں ہوئیں اور ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ہجرت کے بعد یہی دونوں قبیلے انصار کہلائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک دن یہ دونوں قبیلوں کے لوگ ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے تو شاس بن قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے تو یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اور اب اسلام کی برکت سے باہم شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ تو اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کے درمیان جا کر جنگ بعاث جو ہجرت سے ذرا پہلے ہوئی تھی اس کا ذکر کرے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو رزمیہ اشعار کہے تھے وہ انہیں یاد دلائے۔ اس پر دونوں قبیلوں کے درمیان پرانے جذبات بھڑک اٹھے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے بعد ہتھیار اٹھانے کی باتیں شروع ہو گئیں۔ قریب تھا کہ ان میں باہمی قتال شروع ہو جائے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے سمجھایا تو باز آ گئے، تو یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی۔ آیت نمبر 103۔ اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تھی، اور تم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے،
اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ ہی چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آیت نمبر 104۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 105۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 106۔ جس دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض کے سیاہ، پھر سیاہ چہرے والوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ اب چکھو اپنے کفر کا عذاب۔ یہ اسی طرح جس طرح نتیجے والے دن جس بچے نے اپنے پرچے اچھے سے دیے ہوتے ہیں اس کا چہرہ کھلا کھلا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جس بچے نے پرچے برے کیے ہوتے ہیں اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کمائی کی ہے اور نتیجہ کیا آئے گا۔ آیت نمبر 107۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 108۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 109۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 110۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔